بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں حافظ ماجد میلاد۔ زمن بیچ ڈالا، بدن بیچ ڈالا، لہو بیچ ڈالا، اور کیا میرے گلشن کی ہر شے کا سودا۔ شجر بیچ ڈالا، چمن بیچ ڈالا، اور کیے تھے زمینوں مکانوں کے وعدے۔ میری جائے مرقد کفن بیچ ڈالا، اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجھا رہا۔ ایک نشئی نے میرا وطن بیچ ڈالا۔ ناظرین، ایک مشہور کہانی سنائی جاتی ہے جنگل کے بارے میں، جنگل کے بادشاہ کے انتخاب کے بارے میں۔ آپ کے گوش گوار کرنا چاہوں گا کہ کسی جنگل میں، شیر آپ کو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو ایک بندر جو تھا اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ قابلیت ہے، میرے اندر یہ اہلیت ہے کہ میں اس جنگل کا نظام سنبھالنا چاہتا ہوں۔ لہذا اس نے اپنی خواہش کے اظہار کے ساتھ ساتھ دوسرے جو تھے کچھ قومیں، ان کو ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ گدھے جو تھے اس کی پارٹی میں آ گئے، جو جنگلی بیل تھے وہ اس کی پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ چیتے اور شیر کی کھال میں چھپے ہوئے کتے جو تھے وہ بھی بندر کی فیور میں آ گئے، کیونکہ بندر کو ایک بڑا چلاک اور بڑا ایکٹیو جو تھا وہ تصور کیا جاتا ہے ایک جانور۔ تو اسی بنا پر کہ یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ہمارے مسائل کو بڑی جلدی سے حل کرے گا، تو اس کے لیے خیر ووٹنگ کا دن آ گیا۔ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے ووٹنگ کے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ تو شیر کی برادری میں کچھ لوگ شامل ہوئے تھے جو کتے تھے، لیکن شیر کی کھال میں اور چیتے کی کھال میں جو تھے اس کی برادری میں شامل تھے، انہوں نے بھی شیر کے خلاف ووٹنگ کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ شیر کی حکومت جو ہے وہ جنگل سے ختم ہو گئی اور بندر جو ہے وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ جنگل کے اندر شتر مرغ جو تھا اس کا بچہ بیمار ہو گیا۔ سارے جانوروں نے بندر سے جا کر ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، آپ بادشاہ ہیں جنگل کے، اب اس کے لیے کچھ کرنا شروع کریں۔ تو جو بندر تھا، بندر نے آگے پیچھے دوڑے لگانا شروع کر دی، کبھی ادھر سے بھاگ کر چھلانگ لگاتا ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر سے چھلانگ لگاتا ادھر چلا جاتا۔ کافی اس نے دوڑ لگائی، لیکن آخرکار کیا ہوا کہ جو شتر مرغ کا بچہ جو تھا وہ دم توڑ گیا، اور جو جانور تھے انہوں نے بندر سے پوچھا کہ آپ اتنا ٹائم کیا کرتے رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جتنا تیز تھا میں نے تو ساری حرکت کر کے دیکھی، میں نے ادھر سے چھلانگ ادھر لگائی، ادھر سے چھلانگ ادھر لگائی، یہ سارا کچھ میں نے کیا، اب میرے بس میں جو تھا میں تو وہ کر سکتا تھا، باقی جو قدرت کے کام ہے وہ کرتی رہے۔ اتفاقاً کچھ دن کے بعد جنگل کے اندر جو ہے وہ سیلاب آ گیا، پھر وہی صورتحال ہوئی۔ جو بندر تھا وہ چونکہ بادشاہ مقرر تھا اس جنگل کا، تو اس نے ایک جگہ سے چھلانگ لگانی شروع کی، دوسرے درخت کی اوپر والی چوٹی پر بیٹھ جاتا، پھر اوپر والے ادھر سے چھلانگ لگاتا، آگے والے درخت کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتا، پھر وہاں سے چھلانگ لگاتا، آگے والے درخت کی جو ٹہنی ہے اس پر جا کر بیٹھ جاتا، اور جنگل کے اندر جتنے بھی جانور تھے سیلاب کی زد میں آ کر ان کے بچے بہنا شروع ہو گئے۔ ان کے جو تھے اہل و عیال، جو برادریاں تھیں، جو رشتہ دار تھے، وہ سارے سیلاب کی زد میں آ کر کوئی مرتا گیا، کوئی بہتا گیا، خاندان کے خان اجڑ گئے، جنگل کی ساری برادری جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور آخرکار جو تھا وہ بندر وہ اوپر سے بس اڑتا ہوا چھلانگیں لگاتا، کبھی ادھر سے معائنے کرتا رہا، اور آخرکار اس نے کیا کہہ دیا کہ جی میں آپ کے اوپر ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، میں اوپر سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی مدد کرنے کے لیے منصوبے بنا رہا ہوں۔ ناظرین، کچھ یہی حال میرے ملک پاکستان کے اندر آج کل چل رہا ہے۔ بلوچستان میں دیکھا جائے، کراچی میں دیکھا جائے، سیلاب کی زد میں آنے والے خاندان کے خاندان اجڑتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، میرا دل بہت رویا اس تصویر کو دیکھ کر کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ جو تھا وہ اوپر اس نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ میرے ملک کے کسی جاگیردار کو، کسی وڈیرے کو، میرے ملک کے کسی بڑے عہدیدار کو، میرے ملک کے کسی بڑے سیاستدان کو اس طرف کوئی خیال نہیں آیا۔ خاندان کے خاندان اجڑ گئے، خاندان کے خاندان پانی کی نظر بہتے چلے گئے، اور ایک بزرگ جو ہے اس کا سارا خاندان بہہ گیا اور وہ دعائیاں دیتا رہا۔ ساری ویڈیوز عوام کے سامنے ہے، دل برداشتہ ہو کر یہ والی ویڈیو جو ہے بنانے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ کاش کہ جو ملک کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں آج بے لوث عوام کی خدمت کے لیے اپنے ہیلی کاپٹر پیش کرتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اپنی خدمات عوام کے ساتھ جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں یہاں پر، وہ کچھ کرتے وہاں پر، اپنے ہیلی کاپٹر وہاں پر بھیجتے۔
اپنا پیسہ وہاں پر لگاتے تاکہ پتہ چلتا کہ ہم لوگ جو ہیں قوم کی خدمت کے لیے منتخب ہو کر آتے ہیں. لیکن ناظرین ہمارا تو اصل مقصد یہ ہے ہی نہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مہم چلی تھی جس کو ابو بچاؤ مہم کا نام دیا تھا، جس میں جو بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کے جو بچے تھے ابو بچاؤ، اپنے اپنے والد کو بچانے کے لیے کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے، کوئی دھرنے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اپنی ذاتیات کے لیے عوام کو گھسیٹنا شروع کیا ہوا ہے سڑکوں پر، اور ہم جیسے بیوقوف عوام ان لوگوں کے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے، ان کی آہو بھگت کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اور آج جب قوم پر مشکل وقت آیا تو کوئی وڈیرا، کوئی سیاستدان اس جگہ پر نظر نہیں آیا. پاک فوج کو جو پہلے بھی قربانیاں دیتی آئی ہے، اب بھی قربانیاں دے رہی ہے قوم کے لیے، وہاں پر ساری خدمات جو ہے سر انجام دینے کا جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا اور وہ وہاں پر کام کرنا شروع ہوئے ہیں. خیر بات کر رہے تھے ہم ابو بچاؤ مہم پر. ابو بچاؤ مہم کے بعد جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی میں خواہشات کے بارے میں جو ہے وہ ابھی تذکرہ کچھ کر لیتا ہوں. اس کے بعد کہ جو ملک پاکستان ہے، وطن عزیز جو ہے ہمارا کس ڈگر کی طرف جا رہا ہے. جو ڈالر ہے وہ 250 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے. ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. اور ابو بچاؤ مہم کے بعد جو اب بچے تھے، پہلے ابو بچاؤ مہم کھیل رہے تھے، اب جو ابو ہیں سب کے، ان بچوں کے جو جتنے ابو ہیں، وہ بچے سنوارو مہم پر جو ہے وہ کار فرما ہیں. ان کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک جس طرف جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. بس یہ ہے کوئی اظہار خیال کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی جناب وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کبھی وہاں پر جوڑ توڑ کر رہا ہے. 50 ارب روپے کی، 50 کروڑ روپے کی آفریں کی جا رہی ہیں بچے کو جو ہے اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ جہاں پر جو بھوک سے تھر میں بچے جو ہیں وہ مرتے جاتے ہیں، پیاس سے، آج سیلاب کی نظر ہوتے وہ لوگ، ان کے لیے کوئی قومی خزانہ خالی ہے، کسی کے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہے. تو خدا را 2 گز وہی قبر ہے، وہاں پر خود جانا ہے، ایک کفن نے ساتھ جانا ہے. کفن بھی زمین میں رہ جائے گا، ساری دولت سارا کچھ یہیں پر رہ جانا ہے. کچھ اعمال ہوں گے جو ہم ساتھ لے کر جائیں گے، کچھ عوام کی صحیح معنوں میں خدمت ہوگی جو ہم ساتھ لے کر جائیں گے. خدا را اس سیاست سے نکل کر کچھ انسانیت کو ترجیح دیں، انسانیت کو پروان چڑھائیں. سیاست ساری زندگی ہوتی رہے گی، جو ہمارے ساتھ آخر پر جانا ہے اس کی طرف بھی کچھ خیال کرے. خدا را میں اپنے ملک کے تمام بڑے سیاستدانوں کو، جو بڑے عہدیداران ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو جاگیردار ہیں، سب کو بڑے دل برداشتہ ہو کر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی طرف توجہ دیں. اپنی ذاتیات سے نکل کر اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا سوچیں. اس کے بعد ہم جو ہے ملکی حالات پر چند خبریں تھیں ان پر نظر ثانی کر لیتے ہیں کہ عثمان ڈار جو ہیں سیالکوٹ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے سابق ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری جو تھے ان کے بارے میں ایک انکشاف کیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہوئے ہیں. اور انہوں نے تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ الرٹ ہو جائیں اور ان کے باہر جانے پر جو ہے نظر رکھی جائے، تاکہ کوئی بھی آئین شکن جو ہے ملک سے باہر بھاگ نہ سکے. دوسری بات جو ہے جنرل الیکشن کے بارے میں کچھ کر لیتے ہیں کہ سننے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اکتوبر کے اندر الیکشن جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہوئے ہیں. تقریباً اتحاد کی جتنی پارٹیاں ہیں وہ مان چکی ہوئی ہیں. کچھ خبروں کے مطابق جو ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اور اکتوبر میں الیکشن ہونے کے چانسز تقریباً 95% ہو چکے ہوئے ہیں. کچھ ذرائع کے مطابق تو ڈیٹ بھی فائنل ہو چکی ہوئی ہے، اور جو تھے عبوری حکومت کے لیے انٹرویوز بھی شروع ہو گئے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں اللہ کرے جو ملک پاکستان ہے وہ الیکشنز کی طرف جائے، تاکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے، سیلاب جیسی مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا اپنی ذاتیات سے نکلنے کے لیے. بہت سارے زلزلے سے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، تو پاکستان کے اندر استحکام آتا ہے سیاسی، تو یہ سارے معاملات پر کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو یہ سارے معاملات جو ہیں توقع بھی یہی ہے، امید بھی یہی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں. سانحہ ماڈل ٹاؤن سب کو یاد ہوگا کہ نہتے عوام پر گولیاں برسائی گئیں. اس وقت کے جو وزیر قانون اور وزیر داخلہ پنجاب تھے وہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب پر جو ہے کیس وہ فائل کرنے کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے.
पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद जो है ताहिरुल कादरी साहब जो थे अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जो हैं, उनकी टेलीफोनिक रब्ता हुआ इमरान खान साहब के साथ। मुबारकबाद वगैरह इजहार ख़यालात के बाद उन्होंने मुतालबा किया कि जो सानिया मॉडल टाउन है वो अभी तक उसका कोई जवाब, कोई हल नहीं निकला, तो बराए करम उस पर काम किया जाए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर, और इमरान खान साहब बारहा ये बात पहले भी कह चुके थे कि जैसे भी हमारी दोबारा गवर्नमेंट आती है तो हम इस जो चीज़ है इस पर काम करेंगे। सानिया मॉडल टाउन के जो किरदार हैं, क्योंकि अवाम पर, निहत्ते अवाम पर गोलियां बरसाई गई थी, जुल्म की एक इंतहा हुई थी उस दिन भी, तो इसका उन्होंने कहा था कि हम फैसला करेंगे। तो वो केस भी ओपन होने जा रहा है दोबारा राना सनाउल्लाह साहब के बारे में। और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह भी दी है कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब में आना चाहें आएँ, कोई बात नहीं, लेकिन जाने की गारंटी हम नहीं दे सकते। इससे ज़ाहिर होता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके गिर्द जो है शिकंजा वो तंग होता जा रहा है, उन पर जो मुकदमात हैं उनकी जो है वो कार्रवाई तेज़ होती जा रही है। आखिर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की डूबती मईशत के बारे में कि पाकिस्तान को 1.2 जो है अरब डॉलर कर्ज़ा रिक्वायर्ड है IMF से। उसके लिए काफ़ी देर की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी रद्दोबदल के बाद, बहुत सारे महंगाई के तूफ़ान लाने के बाद, पेट्रोल, बिजली, डीज़ल हर चीज़ महंगी करने के बावजूद भी IMF जो है वो कर्ज़ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो हैं सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं IMF पर दबाव डालें कि कर्ज़ की फ़राहमी जो है उसके अमल को तेज़ किया जाए, ताकि पाकिस्तान आने वाले किसी भी बड़े बहरान से, मज़ीद आने वाले बड़े बहरान से निमटने की कुछ हद तक सलाहियत रखे और उससे बच सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर जब इमरान खान साहब ने इदारों के सरबराहान को ये वार्न किया था, जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने कहा है कि हमारी मीटिंग्स हुई थी, हमारी मुलाकात हुई थी फ़ौज के सरबराहान से, तो हमने बारहा उनसे ये बात कही थी कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो जो पाकिस्तान की मईशत है वो संभल नहीं सकेगी, क्योंकि एक अरसे के बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो अच्छे ट्रैक पर चलना शुरू हुई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ ज़ातियात की बिना पर कुछ तजर्बे किए गए शहबाज स्पीड साहब पर कि शायद कि वो मुल्क को बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की दिलवा सकते हैं, लेकिन अल्लाहुल हक होता है। जो जिसकी बुनियाद ही झूठ और धोखा परस्ती पर होगी, वो उसमें कहाँ तक बेहतरी आ सकती है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है एक और कि जो आर्मी चीफ़ हैं उन पर बहुत सारी उन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये उनका काम नहीं था। इमरान खान साहब भी अरशद शरीफ के साथ जो उनका एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर कह चुके हैं कि ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान को कर्ज चाहिए तो उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन शहबाज हुकूमत को बचाने के लिए या किसी भी बात में जो है आर्मी चीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत जो है वो गलत है। तो बाकी इस सारी बात पर अपनी इजहार राय से हमें आगाह कीजिएगा, हमें बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मज़ीद पाकिस्तानी सियासत के अंदर होना चाहिए या नहीं। अगर है या होना चाहिए तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और अगर नहीं होना चाहिए तो उससे पाकिस्तान किस ट्रैक पर चल सकता है। अपनी तमाम तरकीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। अपनी ज़ातियात से निकल कर तमाम कौम को एक कौम बनकर सियासी वडेरों के बाद, तमाम सरबराहान के बाद, मैं कौम से भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमें ख़ुद से ज़ातियात से बाहर निकल कर जो है सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कायम करना चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छे ट्रैक पर लेकर जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।